محرم اللہ کا مہینہ، شہر اللہ، اس کی حرمت کا ہم سب کو خیال رکھنا ہے۔ قرآن مجید میں سورہ توبہ آیت نمبر 36 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ، پس ان مہینوں میں اپنے اوپر ظلم نہ کرو، یعنی کوئی ایسا کام نہ کرو جو اللہ تعالیٰ کی ناراضگی اور اس کی نافرمانی کا ہو، یا گناہ کا ہو، یا بدعت کا ہو، یا منکرات میں سے ہو۔ اس مہینے کی حرمت کا ہم سب نے خیال رکھنا ہے۔ ویسے تو ظلم کرنا منع ہے، آپ کبھی بھی نہیں کر سکتے، لیکن جو اسپیشل مہینے ہوتے ہیں ان میں اگر ہم کوئی غلط کام کریں تو اس کا گناہ بھی بڑا ہے۔ جہاں ان مہینوں میں نیکیوں کو کرنے کا ثواب زیادہ ہے، وہاں ان مہینوں میں گناہ کرنے کا گناہ بھی زیادہ ہے۔ ٹھیک ہے، تو محرم حرمت والے مہینوں میں سے ایک ہے، اسی لیے ہم سب کے لیے کمپلسری ہے کہ ہم محرم کی حرمت کا خاص لحاظ رکھیں۔ اس مہینے میں ہر ایسے کام سے بچیں جو اس مہینے کی حرمت کو پامال کرتا ہوں۔ ہر قسم کے جھگڑے سے، فساد سے، فتنے سے اپنے آپ کو دور رکھیں۔ اسی طرح سے جو بھی ہمارے مسلمان بھائی بہن ہیں ان کی جان، مال اور عزت کی حرمت کا بھی خیال رکھیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر فرمایا، تمہارا خون، تمہارا مال اور تمہاری عزت ایک دوسرے پر اسی طرح سے حرام ہے جس طرح تمہارے آج کے دن کی، اس شہر کی اور اس مہینے کی حرمت ہے۔ اسے بخاری نے روایت کیا ہے۔ یعنی جتنا امپورٹنٹ وہ منتھ ہے، جتنی امپورٹنٹ وہ جگہ ہے، جتنا امپورٹنٹ وہ دن ہے، بالکل اسی طرح سے ایک مسلمان کی جان، مال اور عزت بھی اتنی ہی امپورٹنٹ ہے۔ ہم اس کی بھی حرمت کو پامال نہیں کر سکتے۔ محرم کی حرمت کے متعلق غلط خیال لوگوں کے درمیان پیدا ہو گیا ہے، وہ یہ کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ مہینہ اس لیے قابل احترام ہے کہ اس میں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا سانحہ پیش آیا تھا۔ تو یہ خیال بالکل غلط ہے۔ یہ سانحہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے 50 سال کے بعد پیش آیا تھا، اور دین تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہی مکمل ہو گیا تھا۔ سورہ المائدہ کی آیت نمبر 3 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ آج دین تمہارے لیے مکمل ہو گیا، یعنی کمپلیشن آف دین، اٹس ڈن۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور تم پر ہم نے اپنی نعمت کو تمام کر دیا اور تمہارے لیے دین اسلام پر راضی ہو گئے۔ یعنی اب قیامت تک کوئی نبی نہیں آئے گا، کسی رسول کی ضرورت نہیں ہے، جو شریعت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے ہیں اسی کو ہی فالو کیا جائے گا۔ پھر یہ کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا واقعہ بھی یکم محرم کو پیش آیا۔ تو اسلام میں شہادتوں کو منانے کی کوئی شرعی حیثیت نہیں ہے، ٹھیک ہے، اور ویسے بھی اسلام میں ماتم کی اجازت نہیں ہے۔ آج بہت سارے مسلمان اس غلط خیال کی وجہ سے افسوس مناتے ہیں، ماتم کرتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت میں اس طرح کی کوئی دلیل ہمیں نہیں ملتی کہ جس میں ہم شہادتوں پر ماتم کر سکیں۔ شہادت تو ویسے ہی بہت بڑا درجہ ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے قرب پانے کا بہترین سبب ہے، ایسے میں تو ماتم کسی صورت نہیں بنتا۔ اور جیسے کہ میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا کہ اسلام میں ماتم کی اجازت نہیں ہے۔ پھر یہ کہ محرم کے پہلے عشرے میں یہ رواج ہے کہ کربلا کے واقعات کو مخصوص انداز اور افسانوی انداز میں بیان کیا جاتا ہے، اور صحابہ کرام اور رضی اللہ عنہم پر بہت طعن و تشنیع کی جاتی ہے۔ اللہ اس عمل سے، قرآن و سنت پر عمل کرنے والوں کو بچائے۔ یہ ان دنوں کا سب سے افسوسناک پہلو ہے جو لوگوں نے رواج دیا ہے۔ صحابہ کرام اللہ تعالیٰ کے وہ نیک بندے ہیں کہ جن کی تعریف قرآن پاک میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمائی ہے۔ سورۃ الفتح آیت نمبر 29 اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور جو لوگ آپ کے ساتھ ہیں، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہیں، وہ کافروں پر بہت سخت ہیں، آپس میں نہایت مہربان ہیں۔ آپ انہیں رکوع اور سجود کرتے دیکھیں گے، وہ اللہ کا فضل اور اس کی رضامندی تلاش کرتے ہیں۔ ان کی خصوصی پہچان ان کے چہروں پر سجدوں کا نشان ہے۔ ان کی یہ صفت تورات میں ہے اور انجیل میں بھی۔
سلسلۃ صحیحہ کی روایت میں آتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے میرے صحابہ پر سب و شتم کیا یعنی انہیں جرا و تنقید اور برائی کا نشانہ بنایا یعنی ان پر کرٹیسائز کیا تو اس پر فرشتوں کی اور تمام لوگوں کی لعنت ہے. یہ المعجم للطبرانی کی روایت ہے اور سلسلۃ صحیحہ میں بھی آتی ہے جیسا کہ میں نے آپ کے سامنے بھی ذکر کیا. اور بے شمار احادیث موجود ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کے فضائل پر جن کو بیان کرنا اس وقت تو پاسبل نہیں. ظاہر ہے وہ اتنی ساری ہیں جس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ صحابہ کرام عدول ہیں, ان پر کسی بھی قسم کی جرح نہیں ہے, جن کے لیے قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ, اللہ ان سے راضی ہو گیا اور وہ اللہ سے راضی ہو گئے. پھر یہ کہ اگر کوئی ان سب باتوں سے روکے کہ جی صحابہ کرام پر آپ تان و تشریح نہ کیا کریں, تو ایسے لوگوں پر یہ الزام لگایا جاتا ہے کہ وہ نعوذ باللہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت نہیں کرتے یا اہل بیت سے محبت نہیں کرتے یا پھر وہ حضرت علی کو ویلیو نہیں کرتے. تو ایسی کوئی بات نہیں ہے. ان تمام کی بھی بڑی فضیلت احادیث میں ملتی ہے, کیونکہ ایک تو جنرل فضیلت صحابہ کرام کی بیان ہوئی ہے, پھر بہت سارے ایسے بھی صحابہ کرام ہیں کہ جن کی انڈیویجول فضیلت بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی ہے. تو قرآن و سنہ پر چلنے والے لوگ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت کو بہت اچھے سے جانتے اور مانتے ہیں. الحمدللہ حضرت علی کو بھی اسی طرح سے ویلیو کرتے ہیں جس طریقے سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی ہے. الحمدللہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت حدیث سے بھی معلوم ہوتی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ یعنی حسن اور حسین رضی اللہ عنہم دونوں دنیا میں سے میرے 2 پھول ہیں. اسے بخاری نے روایت کیا ہے. اور ان سے ریلیٹڈ اور بھی بہت ساری احادیث ملتی ہیں کہ جن میں انڈیویجولی یا تو امام حسین کی فضیلت بیان ہوئی ہے یا پھر امام حسن کی بیان ہوئی ہے یا پھر دونوں کی بیان ہوئی ہے. تو ہم سب نے بہت ہی احتیاط کا معاملہ کرنا ہے, کیونکہ بہت ساری ایسی چیزیں ہم سن لیتے ہیں جو بہت غلط ہوتی ہیں اور پھر اس کے بعد ہمارے اندر ایک بے چینی آتی ہے. تو بچیں ان تمام چیزوں سے, کیونکہ یہ مہینہ بہت فضیلت والا مہینہ ہے. بہت سارے پازیٹیو کام اس مہینے میں ہم نے کرنے, بجائے اس کے کہ ہم فضول چیزوں میں یا غلط چیزوں میں اپنے آپ کو انوالو کریں.